بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو مردہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں کا پانی تقریباً 60 سال سے نمکین تھا۔ وہاں سے گزرنے والی نہر کا پانی بھی انتہائی کڑوا تھا۔ نہر کے قریب ہی ایک عبادت گزار نوجوان رہتا تھا۔ اس کے گھر میں نہ تو کوئی پانی کی ٹینکی وغیرہ تھی اور نہ ہی کوئی ایسا بڑا برتن تھا جس میں پانی رکھا جا سکے۔ ایک مرتبہ سخت گرمی کے دن رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت میں نے اس نوجوان کو نہر کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی اس نوجوان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے نماز کے لیے وضو کیا، پھر اس طرح التجا کی کہ اے میرے پاک پروردگار، کیا تو میرے اعمال سے خوش ہے کہ میں تجھ سے سوال کروں؟ اے میرے پروردگار، گرم اور کھولتا ہوا پانی اس کے لیے ہوگا جس نے تیری نافرمانی کی ہوگی۔ اگر مجھے تیرے غضب کا خوف نہ ہوتا تو میں کبھی بھی افطار نہ کرتا۔ بے شک پیاس کی شدت نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد اس نوجوان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نہر سے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ میں حیران تھا کہ یہ اس کڑوے پانی پر کس طرح صبر کر رہا ہے۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو میں نے بھی اسی جگہ سے پانی پیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہاں کا پانی انتہائی لذیذ اور شکر کی طرح میٹھا تھا۔ میں نے خوب پیا یہاں تک کہ سیر ہو گیا۔ حضرت ابو مردہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نوجوان نے مجھ سے کہا، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی کہہ رہا تھا ہم تیرے گھر کی تعمیر سے فارغ ہو چکے ہیں۔ وہ گھر ایسا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اب ہم نے اس کی آرائش کا حکم دے دیا ہے۔ 1 ہفتے بعد مکمل تیار ہو جائے گا۔ اس کا نام سرور ہے، تجھے اچھائی و بھلائی کی خوشخبری ہو۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت ابو مردہ فرماتے ہیں، اس نوجوان کا یہ خواب سن کر میں واپس آ گیا۔ 7ویں دن جمعہ تھا۔ نوجوان نماز فجر کے لیے وضو کرنے نہر پر گیا۔ اس کا پاؤں پھسلا تو نہر میں ڈوب گیا۔ ہم نے اسے نکالا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد ہم نے اسے دفنا دیا۔ 3 دن بعد میں نے اسے خواب میں ایک پل کی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بہترین سبز لباس زیب تن کر رکھا تھا اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابو مردہ، میرے رحیم و کریم پروردگار نے دار السرور میں میری مہمان نوازی فرمائی اور مجھے وہ بہترین گھر عطا فرما دیا ہے۔ تم جانتے ہو اس میں میرے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کی گئی ہیں؟ میں نے کہا، وہاں کی نعمتوں کی صفات بیان کرو۔ کہا، تمہارا بھلا ہو، تعریف کرنے والوں کی زبانیں اس سے عاجز ہیں کہ وہاں کی نعمتوں کی صفات بیان کریں۔ اگر تجھے وہاں کی نعمتیں چاہیے تو تو بھی میری طرح عبادت و ریاضت کر۔ اے کاش میرے گھر والے جانتے کہ ان کے لیے میرے ساتھ کیا کیا نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ یہاں پر ایسے خوبصورت و مزین گھر ہیں کہ ان کے دل جن چیزوں کی خواہش کریں گے وہ تمام اشیاء وہاں موجود ہوں گی، اور انشاءاللہ تم بھی ان کے ساتھ ہوگے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔